حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی۔ حضرت امام یزید بن ہارون حضرت امام بخاری کے دادا استاد تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، جنازے کے انتظار میں لوگ گھر سے باہر کھڑے تھے، دھوپ تیز تھی، گرمی کی شدت تھی، کوئی سایہ نہیں تھا سوائے ایک مکان کے۔ ہم اس مکان کے سائے میں کھڑے تھے، اتنے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو اس سائے میں کھڑے ہونے کے بجائے دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے گزارش کی کہ حضرت سائے میں تشریف لائیں، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا میں جہاں کھڑا ہوں ٹھیک کھڑا ہوں۔ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام کے قریب گیا اور حضرت سے گزارش کی کہ حضرت میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے وجہ بتائیں کہ آپ سائے میں کیوں تشریف نہیں لانا چاہتے۔ حضرت امام نے فرمایا آپ نے قسم دے کر پوچھا ہے، اس لیے غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ یہ مکان والا شخص جس کے مکان کا یہ سایہ ہے وہ میرا مقروض ہے، مقروض سے فائدہ اٹھانے میں اس سے سود کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے میں اس مکان کے سائے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے محدث ہیں، یہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا، دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ ایک دم گلی مڑ گیا، محسوس یوں ہوا کہ ہمیں دیکھ کر مڑا ہے۔ تو حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ شخص ہمیں دیکھ کر گلی مڑا ہے، معلوم نہیں اسے ہم سے کیا خوف تھا، آؤ چلے اس کا خوف دور کریں۔ ہم تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچے اور اس شخص کو جا لیا، سلام کیا، اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیں دیکھ کر گلی مڑے ہیں، کیا وجہ، آپ کو ہم سے کیا خوف تھا یا کس نقصان کا اندیشہ تھا؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ سے 10,000 درہم قرض لیا تھا اور اس کی ادائیگی کا وعدہ بھی کیا تھا، وعدے کا وقت گزر چکا ہے اور میری حالت یہ ہے کہ میں قرض واپس کرنے کے قابل نہیں۔ اس شرمندگی کی وجہ سے میں نے یہ راستہ بدلا کہ کہیں سامنے آنے سے آپ مجھ سے مطالبہ نہ کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا مال ایسا مال ہو گیا ہے کہ جس نے لوگوں سے چلتے پھرنے کی آزادی چھین لی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے 10,000 درہم معاف کیے۔ اتنی بڑی رقم معاف کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ معاف کرنے کے بعد اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری وجہ سے جو تجھے راستہ بدلنے کی تکلیف ہوئی، خدا کے لیے قیامت کے دن مجھ سے اس کا سوال نہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے میرے اور آپ کے اسلاف اور بزرگ، اور آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی کسی غلطی پر ہم کبھی کسی اپنے سامنے والے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتے، چاہے وہ ہمارا کتنا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور اپنے اسلاف کا طریقہ کار دیکھیں کہ مقروض کو قرض بھی معاف کر دیا اور کہا کہ آپ کو جو تکلیف ہوئی مجھ سے بچنے کی، راستہ بدلنے کی، قیامت کے روز مجھے اس کے بارے میں نہ پکڑ ہو، اور اس سے معافی بھی مانگی۔ سبحان اللہ۔